مولا حسین علیہ السلام جناب سکینہ کے لیے نماز شب میں دعا کرتے تھے۔ یہ نماز شب کی دعاؤں کا صلہ تھا جو اللہ نے مولا حسین کو سکینہ جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ سکینہ کیوں کہتے تھے؟ نام تو فاطمہ تھا، نام تو فاطمہ تھا۔ سکینہ اس لیے کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے دل کی تسکین تھی۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کا جملہ ہے۔ فرماتے تھے وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ نظر نہ آئے۔ آل محمد کے گھرانے میں 3 بیٹیاں بڑی باعزت و عظمت گزری، لیکن خدا کی قسم دکھ اس بات کا کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے ان 3 بیٹیوں پر ظلم کیا۔ پہلی بیٹی رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا، آپ سیدہ طاہرہ کی مظلومیت کو بی بی کے مرثیے میں ذرا محسوس کریں۔ بی بی پاک کا مرثیہ حسنین کے بازو تھام لیتی تھی، بابا کی قبر پہ آ کے بیٹھتی تھی، تازہ مٹی قبر کی اٹھا کے سونگتی تھی اور رو کے مرثیہ پڑھتی تھی۔ ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مدد زمان غوالیا، بابا جو تیری قبر کی مٹی سونگ لے اسے دنیا میں کسی خوشبو کی حاجت نہیں رہتی۔ اور پھر کہتی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا اتنی مصیبتیں آئیں تیرے جانے کے بعد، اگر دنوں پر آتی راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ روتی دنیا سے چلی گئی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اور دوسری بیٹی بعزت و عظمت آل پیغمبر کے گھرانے میں جس بی بی کی عظمت کے لیے لفظ کافی ہے کہ وہ ثانی زہرا ہے۔ کیا سلوک کیا رسول اور تیسری بیٹی وہ مولا حسین علیہ السلام کی بیٹی۔ جب مظلوم کربلا ودا کر کے چلنے لگے تھے نا خیموں سے، میری آقا ذاتی نے جناب سکینہ نے ذوالجناح کو روک لیا تھا۔ مظلوم ذوالجناح سے اترے، جناب سکینہ نے پوچھا، بیٹی نے پوچھا یا بتا استسلمت للموت، بابا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ فرمایا کیف لا یستسلم من لا ناصر لہ ولا معین، سکینہ بیٹی وہ مرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہ رہ گیا۔ بس سننا تھا، تڑپ کے عرض کی ردنا الی حرم جدنا، بابا پھر ہمیں نانا کے شہر پہنچا دیا۔ جناب سکینہ نے رونا شروع کیا، رونا۔ مظلوم کا مرثیہ ہے، اس کا ایک مصرع ہے لا تحرقی قلبی بدمعک یا سکینہ، سکینہ میری زندگی میں نہ رو، میری زندگی میں رو کے میرا دل نہ جلا، میرے بعد تو بڑا روئے گی، تیرے رونے کا بڑا لمبا زمانہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو میرا سوال ہے، مولا حسین کی بیٹی، جوانان جنت کی سردار کی بیٹی، مولا علی علیہ السلام کی پوتی، یہ شمر کے تماچوں کے قابل تھی؟ 11 محرم بابا کے لاشے سے لپٹ کے رو رہی تھی۔ عزادارو کون تھا؟ جناب سکینہ کو بابا کے لاشے سے جدا کرنے والا شمر کے تماچے، سکینہ کے رخسار، تڑپ کے کہتے تھے مسلمانوں یہ کہاں کا دستور ہے، بابا بھی میرا مارا گیا، تماچے
اجرکم علی اللہ۔ تمام شہیدان کربلا کے جو سر تھے جب کربلا سے چلے ہیں نا تو نیزوں پہ چڑھائے گئے، کوفہ پہنچے۔ کوفہ سے جب یہ قافلہ چلا تو یزیدیوں کی نگاہ میں آل محمد کے گھرانے کے 16 سر تھے جو بہت قیمتی تھے، ان کے لیے ایک لکڑی کا صندوق بنوایا گیا۔ یہ یزیدی کیا کرتے تھے، جب شہروں سے بستیوں سے گزر ہوتا تھا تو ان سروں کو نیزوں پہ سوار کر لیتے تھے، رات کو جہاں پر قیام کرتے تھے وہ 16 سر نیزوں سے اتار کے صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے رکھتے تھے تاکہ آل محمد کے چاہنے والے ہم سے یہ سر چھین نہ لیں۔ کوفہ سے شام تک کتنی منزلیں آئیں، تصور کرو کتنی بار یہ سر نیزوں پہ چڑھائے گئے اور کتنی بار نیزوں سے اتارے۔ ایک ایک ملعون کے پاس ایک ایک سر تھا جو اس کی حفاظت پر معمور تھا۔ جس ملعون کے پاس آقا حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا وہ شکی روایت کرتا ہے کہ جب قافلہ حلب کی طرف چلا تو راستے میں جلدی کوئی منزل نہ آئی، یعنی انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ہر روز مثلا 20 میل سفر کرنا ہے، جلدی کوئی منزل نہ آئی۔ اس دن ہم نے دگنا سفر کیا، 2 برابر سفر طے کرنے کے بعد ایک منزل آئی۔ شکی کہتے ہیں اس دن ہم اتنے تھک گئے تھے گویا ہمارے بدن سے جان نکل گئی ہوگی۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، جو گھوڑوں پر سوار تھے وہ اتنے تھک گئے تھے، جو بے پالان اونٹوں پہ سوار تھے نبی زادیوں پر کیا قیامت گزر گئی۔ شکی کہتا ہے ہم اترے سواریوں سے، ہمارے لیے دسترخوان لگے، سب نے کھانا کھایا۔ اس دن ہمارے اندر اتنی ہمت نہ رہی کہ ان سروں کو نیزوں سے جدا کریں، پھر صندوق میں بند کر کے رکھیں، تالا لگا کے رکھیں۔ ہر کسی نے نیزہ اپنے پہلو میں لٹایا اور سو گیا۔ شکی کہتا ہے آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، میں فکر مند تھا، میں نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا، میں نے قیدیوں کا بھی جائزہ لیا۔ کہتا ہے میں نے چاند کی روشنی میں کیا دیکھا کہ حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ آہستہ آہستہ میری طرف آ رہی۔ شکی کہتا ہے میں ساری صورتحال سمجھ گیا کہ آج اس بچی کو یہ علم ہے کہ میرے بابا کا سر صندوق میں بند نہیں ہے، آج میرے بابا کا سر صندوق سے باہر ہے۔ یقیناً وہ بچی بابا سے ملنا چاہتی تھی، لیکن جب بچے نے مجھے دیکھا نا تو بچے کے قدم رک گئے، سہم گئے، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آج بچی کیا کرنا چاہتی ہے۔ کہتا میں پھر لیٹ گیا زمین پہ، آنکھیں میں نے کھلی رکھی۔ جب بچی کو تسلی ہو گئی نا تو میں سو گیا ہوں۔ شکی کہتا ہے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے میرے قریب آئے اور میرے قریب آ کے بڑے آرام سے بابا کے سر کو نوکے نیزہ سے اتارا۔ میں عبادت کی دعوت دے رہا ہوں جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، جو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو، بیٹیاں آتی ہیں نا آپ سے ملنے، آپ جاتے ہوں گے بیٹیوں سے ملنے، خدا کی قسم کوئی بیٹی باپ سے ایسے نہ ملی جیسے جناب سکینہ اپنے بابا سے۔ شکی کہتا ہے میں دیکھتا رہا، بچی نے بڑے آرام سے بابا کا سر نوکے نیزہ سے جدا کیا، پھر اس کو گود میں رکھا، سسکیاں لے لے کے رو رہی تھی، اپنے رونے کی آواز کو دبا رہی تھی تاکہ میں بیدار نہ ہو جاؤں۔ شکی کہتا میں نے دیکھا کہ بچی نے بابا کا سر گود میں لے کے بابا کے رخسار چومنے شروع کیے۔ خدا کی قسم اس سے بڑا جملہ مصائب کا نہیں۔ شکی کہتا میں اس وقت تڑپ گیا جب میں نے یہ دیکھا کہ بچی باپ کے رخسار چوم رہی تھی، میں نے دیکھا حسین کے لب متحرک تھے، حسین کے لب متحرک تھے، اور میں نے دیکھا حسین بچی کے رخسار چوم رہے۔
شکی کہتا ہے میں اٹھا شکاوت مجھ پہ غالب آئی، ہاتھ بلند کیا، بچی نے جلدی سے بابا کا سر زمین پہ رکھا، کہتی تھی ظالم مجھے نہ مار، میں سر لینے نہیں، میں